بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے ایک، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال فیصل آباد سے محمد بوٹا صاحب کا، کہ لمپی اسکن ڈیزیز جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس بیماری سے اگر کوئی جانور متاثر ہو جائے تو کیا وہ عیب میں شمار ہوگا اور اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ 2 نشستوں میں قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھیں، اور ان میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ عیب جو ظاہر ہو وہ پسند نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ لمپی اسکن، اس کو چیچک کہہ لیں یا جو بھی آپ نام دے لیں، یہ بہرحال ظاہری عیب ہے، اور پھر اس کے حوالے سے گوشت میں بھی اس کا اثر بتایا جاتا ہے، لہٰذا اس کی قربانی نہ کی جائے۔ سمینہ حسین صاحبہ کا سوال، کہ کچھ دن پہلے ان کے بیٹی کے سسرال میں تنازع ہوا، جس کے نتیجے میں غصے میں آ کر ان کی بیٹی کے شوہر نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ بعد میں وہ اپنی بیٹی کو گھر لے آئیں، اور پھر ان کا شوہر بہت ہی ندامت کے ساتھ دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بالکل نیت نہیں تھی، غصے میں مجھ سے ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے انہیں پھر ان کی درخواست پہ اپنی بیٹی کو دوبارہ ان کے ساتھ بھیج دیا کہ شاید کوئی گنجائش نکل جائے۔ 1 یا 2 دن بعد جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی تو اب دوبارہ بلا لیا۔ اب آپ سے سوال ہے کہ کیا واقعی کوئی صورت یا گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ جی، ہمیشہ زیادہ تر جو طلاق کے واقعات ہیں وہ غصے میں ہی ہوتے ہیں، اور طلاق ایسی چیز مذاق میں کہی جائے یا غصے میں، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ دیا ایک ہی وقت میں، جو نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر اس نے کہہ دیا تو طلاق ہو گئی۔ آپ کا اس کو بھیجنا، آپ گناہگار ہوں گی، جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیا ہے، بہت یعنی شدید گناہ کیا ہے، توبہ کریں اس پہ۔ اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو اس کے بعد سوائے حلالہ کے اور کوئی صورت نہیں۔ گوجرانوالہ سے محمد وقاص صاحب کا سوال، اہل سنت و جماعت کے مابین اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، مختلف دھڑے اور گروہ بنتے جا رہے ہیں، روز بروز اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جی، جہاں تک بات ہے کہ اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا، اس میں بہت سارا دخل عوام کا بھی ہے۔ علماء میں علمی اختلاف یا اعتقادی اختلاف
اگر ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ ساری چیزیں نہ پھیلائی جائیں، بلکہ اگر اعتقادی اختلاف ہے علماء کی عدالت لگائی جائے، وہ ذمہ دار ہوں، وہ بیٹھ کے بات کریں۔ مسلکی طور پر یا اس کے علاوہ کوئی اور تنظیمی طور پر اختلافات ہوتے ہیں، ان کا بھی حل نکالا جاتا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ گروہ بنانے میں، بھڑکانے میں کردار ادا کرتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خود اس بات سے بہت پریشان ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہماری کوشش کامیاب نہیں ہوتی ہے، تو اس کے اسباب و علل کیا وجوہات ہیں، کون سے ایسے ریزنز ہیں، تو اس پر پھر ہم کام کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم غافل ہیں، مگر بعض باتیں جہاں پر کمپرومائز یا مصالحت نہیں ہو سکتی، اس پر لازمی بات ہے موقف جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق رکھنا ہوتا ہے۔ کوئی اپنی ڈیٹائی، اپنی انا یا کوئی ذاتی اغراض بنیاد نہیں بنائی جا سکتی، اور یہ صدق و اخلاص کا معاملہ ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جو عند اللہ اور عند الرسول، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک جو حق و صواب، سچ اور صحیح نہیں ہے، اس سے ہمیں رجوع کرنا ہے، یعنی ہمیں حق کی طرف آنا ہے۔ بعض مرتبہ آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسا اکساتے رہتے ہیں کہ حق کی طرف جانے والا جا نہیں پاتا۔ تاہم جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی ہے کہ یہ چیز بڑھنے نہ پائے، بلکہ اس کا تدارک ہو، کسی طرح یہ حل ہو، اور تمام جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ اس کے لیے پوری کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو ٹھنڈے ہو جائیں، دوبارہ کریں، سبارہ کریں، بار بار کوشش کریں، اور ہم سب لگے ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر والد صاحب قبلہ نے میرے 1956 میں جماعت اہل سنت بنائی، وہ تنہا اس کے بانی، اسی کو مرکزی بھی کہتے تھے، مرکزی جماعت اہل سنت، اسی کو جماعت اہل سنت کہتے تھے، برسوں وہ رہی۔ بعد میں مرکزی کا لفظ لگا کے الگ بنا لی گئی، متوازی۔ کیوں بنائی؟ اگر عہدہ نہیں ملا ہے تو کام تو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ عہدے کے بغیر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح انجمن طلباء اسلام میں گروہ بندی ہوئی، متوازی تنظیمیں بنی، کوشش کی گئی، لیکن یہ کہ بعض لوگوں کی انا، رویے ان کے آڑے آ جاتے ہیں، جس کا بہت ہی قلق ہے۔ یعنی آپ یقین مانیں کہ اس صورتحال سے دل بجھا ہوا ہے۔ اپنے طور پر جتنی کوشش ہو سکتی ہے کرتے ہیں، اکثر چیزوں پر درگزر جہاں ہو سکتی ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی گالیاں دے لے ہم سہ بھی لیتے ہیں، لیکن جب بات ایسی ہو جو نہیں مانی جا سکتی، اس کے لیے تو لازمی بات ہے وہ آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ تو کوشش جاری ہے، تاہم میں عوام سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی ایک ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ گروپ میں وہ بھی تقسیم ہو جائیں۔ اب ایک شخص یا ایک درگاہ یا ایک خانقاہ یا ایک درسگاہ، اس کے لوگ الگ الگ اس طرح کرتے جائیں گے تو پھر نہیں۔ ہمیں مسلک کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر ایک رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ایک ہستی دی جس پر ہم سب جمع ہیں، تو اب ہمیں ان کے ہی تعلیمات و تحریرات کی روشنی میں یکجا رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی عملی کوتاہیاں ہیں اس کا حل اور ہے،
کسی میں اعتقادی یا علمی کوتاہی ہے، اس کا حل بھی ہے، لیکن کوئی چاہے، لیکن جہاں ضد آ جائے گی، انا آ جائے گی، وہاں پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، اور یہ کہ سوشل میڈیا کا اس حوالے سے جو استعمال خاص طور پر علماء کے خلاف کہہ دینا، جبکہ روایات موجود ہیں، یعنی سخت وعیدیں موجود ہیں جس میں یہ کہ سچا عالم دین جو عالم حق ہے اس کے لیے بغیر شرعی وجہ کے اس کے خلاف بولنا اعمال کو برباد کرتا ہے، کفر تک کا خوف بیان کیا گیا ہے، تحقیر کرنا خام خواہ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اختلاف دیکھیں، مخالف اور ہے، مختلف اور ہے، مگر عوام نہیں سمجھتے، وہ گروپ میں آ کر یہ سمجھتے نہیں۔ اب کسی پہ رافضی ہونے کا الزام، کسی پہ ناصبی کا، کسی پہ خارجی کا، کسی پہ اور کوئی الزام لگایا جائے جبکہ وہ نہ ہو، تو یہ کتنی شدید بات ہوگی۔ تو لیکن آج کل یہ شاید کاروبار بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کا اگلا سوال کہ مغرب کی نماز میں، باجماعت نماز میں اگر قعدہ اولیٰ میں شریک ہوئے ہوں تو باقی کی نماز پھر کس طرح ادا کی جائے گی؟ جی، اس میں تو یہ وہ نماز ہے جس میں 4 قعدے بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آخری رکعت میں کوئی رکوع کے بعد شامل ہوا ہے تو 4 قعدے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی جو رکعت رہ گئی ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس میں قعدہ اگر ایک زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ پوری زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے فوری طور پر اگر پیسے نہ ارینج ہو سکیں تو کیا پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کی جا سکتی ہے زکوٰۃ؟ جی، زکوٰۃ کے لیے بلا وجہ دیر کرنا یہ غلط بات ہے۔ جتنی آپ ایڈوانس دے دیں وہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ دیر کر کے دیں۔ تو آپ کے پاس کوئی گنجائش، کوئی چیز بیچنی پڑ رہی ہے، بیچ کے دے دیں۔ لیکن یہ کہ آپ بیچنا نہیں چاہتے اور دیر کرنا چاہتے ہیں، تو دیر کرنے کی اگر کوئی معقول وجہ ہے تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی آپ، لیکن یہ کہ وہ تو سخت گناہ ہے، تو جتنی جلد ہو سکے ادا کریں۔ ممبئی انڈیا سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا۔ بتا چکا ہوں، پچھلی دونوں نشستوں میں بتا چکا ہوں کہ ایسا وہ شخص پڑوسی ہو یا ویسے ہو اور وہ قدر کرتا ہو، اس کا غلط استعمال نہیں دے سکتے ہیں۔ سید شہباز بخاری صاحب کا سوال واہ کینٹ سے کہ علم کا تکبر کیا ہے اور صاحب علم کے لیے ایسی کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں جو کہ حقیقتاً تکبر میں شمار ہوتی؟ بہت سی باتیں ہیں اس میں۔ علم کا خاصہ ہی تکبر کہتے ہیں، یعنی یہ کہ خام خواہ گھمنڈ ہو جاتا ہے، غلط بات ہے۔ علم عاجزی سکھاتا ہے، عجز و انکسار سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جس شاخ کو پھل لگ جائے وہ جھک جاتی ہے، اور حسن اخلاق یہ بنیادی چیز ہے، ہمیں اس کی تعلیم اور تاکید کی گئی ہے۔ تو عالم اگر اس میں اس کی کمی ہوگی تو اور زیادہ، تو بہت سی باتیں ہیں، لہجہ بھی ہے، رویہ بھی ہے، چال ڈھال بھی ہے، انداز بھی ہے، بہت سی باتیں۔ تو جو واقعی عالم حق ہے وہ تو خود جانتا ہے اس بات کو، تو اس کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، بعض مصالح یعنی مصلحت ہوتی ہے بعض جگہ کہ وہاں پر کچھ اظہار کرنا پڑے تو کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی تفاخر کے طور پر نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر۔ کوئی مقابل ایسا ہے تو اس کے سامنے کبھی اگر کوئی بات کہنی پڑ جائے اور وہ ضروری ہو تو اور بات، ورنہ عجز و انکسار، سادگی، اور یہ جو عجب ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، دکھاوا، اس سے ہر طرح بچنا چاہیے۔ آپ کسی سے ملتے ہوئے کیا رویہ رکھ رہے ہیں،
آپ کے پاس خط آیا ہے، آپ کیا اس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ بھئی اللہ نے اگر شان دی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس کے تمام جو ذمہ داری آپ پر آتی ہے اس کو پورا کریں. لیکن یہ کہ لوگ بھی آپ کو انسان سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ آج کل اب ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو پچھلی رات کو آدھی رات کے بعد آپ فون کریں، اگر کوئی نہ سنے تو آپ اس پہ کہتے ہیں جی یہ مغرور ہو گئے ہیں، یوں ہو گئے ہیں، یا کوئی مصروفیت کے ان کے اوقات ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھیں. اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رویہ اسی طرح رکھے جس طرح تعلیم دی گئی ہے. صوفیہ قاسم صاحبہ کا سوال کہ کچھ لوگوں کے پاس گوشت دیگر لوگوں سے وصول کیا ہوا کافی جمع ہو جاتا ہے. وہ غربت کی وجہ سے گوشت اگر کسی ریسٹورنٹ وغیرہ پر جا کر بیچ دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ مستحق ہے، اس کو ملا ہے، اس نے وہ بیچا ہے، مستحق کو ملا ہے، تو جس نے دے دیا وہ اس نے تو صحیح دیا ہے. اب آپ کی ضرورت ہے، آپ نے بیچا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اگر مستحق ہے، کرتا ہے، اس کو وہ یعنی شرعی فقیر کے اس میں آتا ہے، یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے اس کو ضرورت ہے، اس نے اگر کیا ہے تو اس کا حکم اور ہوگا. لیکن کوئی غنی ہے یعنی مالک نصاب بھی ہے لیکن گوشت زیادہ ہو گیا تو بیچ دوں، تو وہ اگر بیچے گا تو صدقہ کرے گا، جو پیسہ آئے گا وہ صدقہ کرے گا. لیکن کوئی فقیر ہے، اس نے کیا ہے، اس کا حکم اور. اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال کہ کسی کے پاس اگر نصاب کے مطابق سونا ہو لیکن کوئی اضافی نقدی رقم نہ ہو، صرف اتنی ہو کہ مہینے کا گزارا ہو سکے، تو اب وہ کسی سے قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے جبکہ اسے قرض واپس کرنے کا یقین نہ ہو؟ جی اگر نصاب پورا ہے تو پھر تو قربانی کرنی ہے. ان 3 دنوں میں بھی اگر اس کے پاس نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس کو اس میں سے کچھ بیچ کے قربانی کرے. قرض کیوں لیتا ہے؟ کچھ بیچ دے اس میں سے. اب وہ بیچنا بھی نہیں چاہتا، قرض واپس کرنے کا بھی وہ نہیں ہے، تو یہ تو اپنے آپ کے لیے بہانہ بنانا ہے. اگر اس کے پاس نصاب پورا ہے تو اس میں سے کچھ بیچ کے وہ کرے بجائے اس کے کہ قرض لے. ہاں اگر اس کو قرض لوٹانا ہے اور اس کے پاس انتظام ہے کہ لوٹا دے گا فوراً تو قرض لے سکتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ ایک عالم صاحب کو فرماتے ہوئے سنا کہ حج میں رمی کرنے والی جو رمی کی جاتی ہے جن کنکروں سے، وہ اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیتا ہے. ایسا اسی وجہ سے کوئی کنکر وہاں نظر نہیں آتا. اس حوالے سے رہنمائی فرما یہ ان کی دیجیے. بنائی ہوئی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. طاہا صدیقی صاحب کا سوال اسی ضمن میں کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی ویڈیوز آتی ہیں جہاں رمی کرنے کے دوران وہاں مذاق مستی کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور بڑے مضحکہ خیز انداز میں وہاں پتھر اور کنکر مار رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں جس کی کچھ لوگ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو وہ کرنے والے اور ساتھ میں جو یہ ویڈیوز بنانے والے، ان کا دونوں کا کیا حکم ہوگا؟ شریعت کے احکام کو ادا کرنے کی ویڈیو بنانے کی اول ضرورت کیا ہے؟ جب سے یہ ٹیلی فون نکلا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس سے بہت ہی خرابیاں پھیل رہی ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے، نہ مسجد میں، نہ حرم میں، نہ روضہ رسول پہ. تو غلط استعمال جو بھی کرے گا وہ گناہ گار ہے. اور یہ جو باقاعدہ جس طرح بولنگ کراتے ہوئے آنے کی میرے پاس بھی بھیجی ہیں کچھ لوگوں نے، وہ غلیل کا استعمال کر رہے ہیں، کوئی صاحب باقاعدہ دور سے آ کے تاکہ بہت زور سے ماریں. یہ غلط باتیں ہیں. آپ سوچیں اس کو کنکر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ بنا ہے. تو ہم نے پیغام کو تو پیش نظر نہیں رکھا. یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا، پھر ان کی ویڈیو بنانا، پھر اس کو اپلوڈ کرنا، پھیلانا، یہ غلط باتیں ہیں. سب کو توبہ کرنی چاہیے. ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ
شوہر اگر دوسری شادی کرے اور بیوی اس وجہ سے اس کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کر دے تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ مقدمہ تب دائر کرے کہ وہ اس کو فراموش کر دے، دوسری بیوی کو لا کے پہلی کے حقوق ادا نہ کرے، اس کو بھول جائے، کیونکہ دوسری شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اور اجازت بھی مشروط ہے، یعنی اس میں عدل کرنے کے لیے ان کو تاکید کی گئی قرآن نے، اور صاف کہہ دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی۔ تو اگر وہ دوسری کے حقوق، اس کو خرچہ وغیرہ یا جو اس کے ہے وہ نہیں کرتا ہے، اس کا مطالبہ وہ کرنا اس کا شرعی حق ہے، لیکن صرف دوسری شادی کرتا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دونوں کے درمیان عدل کرے۔ راولپنڈی سے نوید احمد صاحب کا سوال کہ جو لوگ ایسے لوگوں کی پروڈکٹس وغیرہ بیچتے ہیں جو کہ ختم نبوت کے منکر ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ان کی پروڈکٹس نہ بیچی جائیں، تو وہ آگے سے حیل و حجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاروباری مسائل میں یہ تھوڑی بہت گنجائش تو ہوتی ہے، اس کا حکم بیان فرما دیجیے۔ مسلمانوں میں یہی کمزوری ہے، اور اسی کمزوری کا فائدہ غیر مسلم یا بدعقیدہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس معاملے میں جو لوگ دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، یقیناً ان کے اندر ایمان کی کمزوری، تو یہ نہ سمجھیں وہ دو پیسے تو مل جائیں گے لیکن وہ اور کتنی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، یہ ان کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کا کوئی جانی یا مالی یا خاندانی دشمن ہے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ تو جو ایمانی دشمن ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں۔ معلوم ہوا جی کسی سے لڑائی ہے، اس کی دکان پہ نہیں جانا، صرف حالانکہ وہ کافر نہیں ہو گیا آپ سے لڑائی کی وجہ سے، لیکن آپ نے اپنی خاندانی، ذاتی یا دوسری اس کو اہمیت دی، ایمان کو نہیں دی۔ تو جب ایمان کو آپ اہمیت نہیں دیں گے تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ جتنے بھی کھلے ہوئے ہیں وہ آپ کو کون سا گوشت کھلا رہے ہیں، یہ جو پکوان ہیں مختلف، آپ کے کتنے کولڈ ڈرنکس ہیں وہ آپ کو کیا پلا رہے ہیں، چاکلیٹس ہیں وہ آپ کو کون سا فیٹ دے رہے ہیں، اس میں آپ پرواہ نہیں کر رہے ہیں، نتیجہ آپ کے سامنے۔ پھر آپ شکایتیں کرتے ہیں جی برکت نہیں ہے، بندش ہو گئی ہے، تو اپنے عمل کو بھی تو دیکھیں، آپ خود بھی کوئی ذمہ داری کا احساس کریں مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو پھر وہ بھگتنی پڑیں گی، اور گناہ گار الگ ہوں گے آپ۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ 10 محرم کے حوالے سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس دن نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کیا یہ درست ہے بات؟ جس نے کہا ہے وہ ذمہ دار ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ 10 محرم جس کو یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں، یہ کائنات کی ابتدا سے انتہا تک بڑا محترم دن ہے، انبیاء کرام کا دن ہے، بلکہ 10 یعنی چونکہ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، عاشور بھی اسی سے، تو 10 نبیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان پر خاص انعامات ہوئے، اس حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے۔ اور یہی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کی قربانی کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اس دن خاص طور پر کسی ایسی حرکت کا ظاہر کرنا دوسرے کو یہ تاثر دے گا کہ آپ کو اس واقعے سے کوئی رنج نہیں ہے، یعنی اہل بیت نبوت جن کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اب اس میں اگر کوئی یہ ثابت کرنا چاہے کہ نہیں جی مجھے کوئی غم نہیں ہے، تو اس کو بے غم نہیں رہنا چاہیے، جیسا اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ جس کو اس کا غم نہیں ہے اس کو بے غم نہیں رہنا چاہیے، یعنی یہ ایمان ناقص ہونے کی علامت ہے۔ تو اس دن کوئی اس طرح کا اہتمام آپ کر رہے ہیں، نیا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، مگر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہوگا، لازمی بات ہے۔ دوسروں پر آپ کا تاثر بھی غلط پڑے گا، بھلے آپ اس تاثر کے خلاف ہوں،
آپ کا وہ نیت نہ ہو لیکن ایک تاثر کیا جائے گا، بدگمانی ہوگی، تو بچنا چاہیے اس سے۔ اور خاص طور پر وہ دن عبادت کا دن ہے، نیکی کریں آپ، اس دن جو بھی اچھا کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو یہ جو ہے کہ جی اس دن گوشت نہیں کھانا یا اس دن یہ نہیں کرنا، اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ یعنی اس میں یہ بھی ہے نا کہ اس دن نکاح کرنا منع نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے، کیونکہ تاثر کیا جائے گا۔ یعنی کہ شرعاً اس دن نکاح کرنا منع نہیں ہے، مگر کیا تاثر دیں گے کہ ہمیں واقعہ کربلا کا کوئی وہ احساس نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کوئی تاثر ہے تو وہ اور زیادہ بری بات ہے۔ تو وہ شادیاں رچانے کا دن نہیں ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے، آپ اس دن نہیں کرتے ہیں۔ گھر میں 4 لاشیں پڑی ہوں، مجھے پتہ چلے کہ جی کون شادی رچا رہا ہے۔ تو اہل بیت نبوت کی محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، تو ان میں یہ بھی ہے کہ ہم اس دن کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ جی ہمیں اس واقعے کا کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہم اس دن کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو اس کے منافی ہیں۔ تو یہ ادب کے بھی خلاف ہوگا، ایمانی تقاضوں کے بھی خلاف ہوگا۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عبداللہ مسرور صاحب کا سوال کہ واٹس ایپ یا میسنجر وغیرہ پر اکثر ایسے میسیجز آتے ہیں کہ اس میسیج کو فارورڈ کرنے سے یہ فلاں انعام ملے گا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو دیتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ان کو پتہ ہوگا جی کہ جی اتنوں کو بھیجیں تو یہ ہو جائے گا۔ یہ باتیں پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اور وہ جو بھیج رہا ہے اس کو پوچھا جائے فرائض واجبات کے بارے میں اس کا کیا حال ہے اس میسج کے لیے، تو اس کو ہے جتنے صبح ہوتے ہی جناب شروع ہو جاتے ہیں نیکیوں کے، خود فجر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اور اپنا کیا حال ہے۔ تو آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا نا، اس ٹیلی فون کے حوالے سے ہمارے جو معاملات ہو گئے ہیں بہت عجیب ہو گئے ہیں۔ تربیت نہیں ہے یا علم نہیں ہے، اور علم ہے تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں نہیں معلوم۔ اللہ ہدایت دے۔ آمین۔ ارباز عامر صاحب کا سوال کہ دوران نماز اگر ہنسی آ جائے تو اب اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا۔ ہنسی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے تبسم، مسکرانے، نہ ہلکا سا مسکرایا ہے اس سے نہ نماز میں فرق آئے گا نہ ہی وضو میں، اور اگر اس نے مطلب کوئی قابو کرنے کی کوشش کی ہے، ہلکی سی نکل گئی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی وہ آواز کے ساتھ ہنسا، قہقہ لگایا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اکرام اللہ خان صاحب کا سوال کہ عالم بننے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے؟ علم نافع کی تعریف یہ بھی انہوں نے پوچھی۔ جی، اصل علم یہ ہے کہ مجھے ہر آدمی کو بنیادی عقائد معلوم ہونے چاہیے۔ کون سی بات ایسی ہے جو میں کروں گا تو ایمان سے نکل جاؤں گا، اتنا علم سب کو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو فرائض اور واجبات، حلال اور حرام کی باتوں کا جتنا ہو سکے علم ہر شخص کو جاننا چاہیے۔ پھر آتے ہیں آگے، تو اس میں لازمی بات ہے بہت زیادہ وسعت ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سیکھتا ہے تو ہر اچھی چیز کا جاننا، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا عمل بڑھے گا۔ بہت سے لوگ سیکھ تو لیتے ہیں، عمل میں زیرو ہوتے ہیں، تو علم زیادہ ہو جائے گا، معلومات زیادہ ہو جائیں گی تو عمل آسان بھی ہو جائے گا اور بڑھ بھی جائے گا۔ تو بنیادی طور پر جو ہر شخص کو جاننا ہے وہ میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد یہ کہ ہر بستی میں، ہر آبادی میں ایسا شخص ہو جو پوری طرح دین کو سمجھے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کے الفاظ ہیں، اس کو دین کی اتنی سمجھ ہو کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے، تو اس سے لوگ سیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں ہر مسجد میں ہونا چاہیے، 5 نمازوں میں سے کم 1 یا 2 نمازوں کے بعد 10 منٹ کا ایسا کوئی مناسب انداز میں درس ہو کہ لوگوں کو معلومات فراہم کی جائیں۔ لیکن نہ لوگ سیکھتے ہیں نہ وہ لوگ سکھاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ گوگل سے پوچھنے لگ گئے ہیں، وہ 1 سوالوں کے 10 جواب دیتا ہے،
اس میں کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے. مثلا نام رکھنے کے حوالے سے اب گوگل ایسے ایسے نام دے رہا ہے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. لغت میں دیکھا جائے تو وہ لفظ ہی نہیں ہے, بنیاد ہی نہیں ہے, اوریجن ہی نہیں ہے, اس کے معنی بھی وہ لکھ رہا ہے کہاں سے لے رہا ہے. تو اسی طرح پھر کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا جاہلوں کو پکڑ لیتے ہیں, پھر جہالت ہی پھیلتی ہے. تو علماء اسی طرح اٹھتے جائیں گے, ان کے اٹھنے سے علم بھی اٹھتا جائے گا. تو جو بنیادی باتیں ہیں وہ سب سیکھیں, باقی اس سے زیادہ پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کی سمجھ ہو, پھر اس کو حدیث شریف کی سمجھ ہو, فقہ جس کو کہتے ہیں ما لہو و ما علیہ, کہ ہر ایک پر کیا ہے اور اس کے لیے کیا ہے, یعنی حقوق و فرائض وہ جانے. اس میں کاروبار بھی آئے گا, اس میں رشتے ناطے بھی آئیں گے, میل جول بھی, برتاؤ بھی, ساری تفصیل. اور علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, جتنا سیکھتے جائیں گے اتنا بڑھتا جائے گا, اور اس سے آگے دیکھتے جائیں گے تو اور وسیع سمندر نظر آئے گا. تو بنیادی باتیں ضرور سیکھنی چاہیے. اور علم نافع وہی ہے جو آپ کو حق پر رکھے, حق سے وابستہ رکھے, جس سے آپ گمراہی میں کوئی آپ کی وہ گنجائش نہ ہو. یعنی آپ حق پر قائم رہیں اور حق کی بات اس پر رہیں, وہ علم نافع ہے. اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پڑھتے ہوئے کیا مقصد پیش نظر ہونا چاہیے؟ یہی کہ میں خود جانوں, جان کر اللہ تعالیٰ کی معرفت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی ان کی صحیح مجھے تعظیم معلوم ہو جائے, ان کی محبت کے تقاضے سیکھ لوں, اخلاق سیکھ لوں, اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاؤں, خود بھی اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں. حمیرہ صاحبہ لاہور سے, ان کا سوال کہ یہ محرم کے مہینے میں جو گوشت وغیرہ کے ساتھ یہ لہیم پکایا جاتا ہے, دیگیں وغیرہ پوری مطلب رات بھر, تو یہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے بطور سنی؟ محرم میں جو یہ لہیم کی دیگیں وغیرہ سال ثواب کے لیے لوگوں کو کھلانے میں کوئی اس میں ایسی برائی نہیں ہے, لیکن یہ کہ محض دکھاوا ہے, اس میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, صرف ان کا مقصد حلیم کی دیگ پکانا ہے, تو یہ غلط بات ہے. وہ نفل ہے, آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں, وہ نفلی کام ہے. جو فرض واجب ہیں وہ بھی تو ان کا بھی خیال رکھیں. پھر امام پاک نے جو قربانی دی وہ کس لیے دی؟ دین کی بقا کے لیے, تقوی کی بقا کے لیے, حق کی یعنی عملداری کے لیے. اس پر ہمارا کوئی خیال نہیں, اپنے اندر کوئی ایسی چیز نہیں لانی حق کے لیے, صرف وہ دیگ پکا لینی ہے. یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ہوگا, وہ ہوگا, لیکن اس کا تقاضا بھی تو سمجھے نا, کہ ہم وہ کریں جو امام پاک نے کیا, کہ ہم نے حق کے معاملے میں کوئی لچک نہیں اپنے اندر رکھنی ہے. وہ یہ سکھا کے گئے, حق پرستی سکھا کے گئے ہیں ہمیں. تو باقی ایصال ثواب کے لیے اگر وہ گھوٹنا پڑتا ہے اس کو, تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی ہاتھ لگائے گا اس کو ثواب ہوگا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا, نیت پر ہے کہ اس کا نیت کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے. لیکن وہ یہ بھی دیکھیں کہ اپنے اندر یہ بھی چیز لائیں, کسی یعنی یزیدیت جس میں نظر آئے, اس کے سامنے حسینیت کا کردار وہ بھی اپنائیں. ذیشان فیضان صاحب کا سوال کہ قربانی کا جانور لیا ہو اور اس میں کسی ایسے رشتہ دار کا حصہ شامل ہو جائے جن کے ساتھ ہماری رنجش ہو, تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اب آپ کی ذاتی رنجش ہے, خاندانی رنجش ہے, ایمانی رنجش نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی رنجش ہے نا, اگر وہ بات کفر تک نہیں گئی ہے, ایمانیات میں نہیں گئی ہے, تو کیا حرج ہے؟ تو اسی طرح پھر دنیا میں رہنا بھی چھوڑ دیں, کیونکہ وہ رہ رہا ہے تو میں نہیں رہوں گا. یہ تو عجیب سی باتیں ہیں. اس رنجش کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہاں ایمانی مسئلہ ہے, وہاں پر بات آئے گی کہ کسی بدعقیدہ کا حصہ آ گیا تو وہ سب کا ضائع ہو جائے گا, ایسا جس کے عقیدے کفر تک پہنچے ہوں, وہ مسئلہ ہے. باقی آپ کی رنجش ہے اس کو دور کریں, ورنہ پھر یہ ہے کہ اس علاقے میں نہ رہیں, اس شہر میں نہ رہیں, بلکہ اس دنیا میں نہ رہیں جہاں آپ کے دشمن رہ رہے ہیں. پھر یہ کریں آپ. کیسی باتیں ہیں یہ؟ شہروز احمد صاحب کا سوال کہ
جہاں تصویر اور کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے؟ رحمت کے فرشتے، یہ نہیں ہے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کہ جس گھر میں ہوں، ورنہ پوری دنیا میں ہیں تو وہاں فرشتے نہیں ہیں۔ تو گھر کے اندرونی حصے میں اگر کتا ہے یا تصویر لگی ہوئی ہے تو اس گھر کے لیے ہے کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے، موت کا فرشتہ کہاں نہیں آئے گا، یا باقی جو اتنے پھر رہے ہیں جانور، تو یہ گھر کے اندر، اور وہ بھی رحمت کے فرشتے۔ آصف علی صاحب کا سوال کہ کیا ہرا اور سبز رنگ کا امامہ باندھنا کیا سنت ہے؟ جی، امامہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جتنا روایتوں میں ہے، سفید کی روایت ہے، سیاہ کی روایت ہے، باقی یہ کہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے سبز امامے پہنے ہوئے تھے، تو سبز رنگ منع نہیں ہے، صرف مرد کو لباس کے طور پر خالص سرخ، پیور ریڈ اور پیور یلو یہ ناپسند کیے گئے کہ عورتوں کو یہ رنگ اچھے لگتے ہیں۔ پیور یلو جس کو کہتے ہیں نا، بالکل یعنی ایسا پیلا جس کی پیلاہٹ بالکل نمایاں ہوتی ہے، اور سرخ بھی وہ جو اگر اس میں دھاریاں ہیں یا کوئی ٹیکسچر ہے تو وہ پھر مسئلہ بدل جائے گا۔ تو یہ لباس کے طور پر، باقی امامے میں کسی رنگ کی قید نہیں ہے، آپ کوئی بھی پہن سکتے ہیں، کسی رنگ کا بھی پہن سکتے ہیں، اور امامے کی، سبز امامے کی روایتیں ملتی ہیں فرشتوں کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ بزرگوں کے حوالے سے، اور کچھ لوگ گنبد شریف کی نسبت سے وہ کرتے ہیں، تو مبارک بات ہے، کوئی اچھی بات ہے، یعنی غلط بات نہیں ہے۔ نوید احمد صاحب کا سوال راولپنڈی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ جی، متعدد چیزوں کا بیان ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستی کا گوشت، یعنی گوشت میں جو دستی کا گوشت اور پٹھ جس کو کہتے ہیں، اس کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ باقی کدو شریف سبزی میں آپ کے بارے میں روایت ہے، کھجور بہت پسند فرماتے تھے، دودھ بہت پسند فرماتے تھے۔ مختلف کھانے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے ہیں۔ ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ صاحب نے کچھ تھوڑے سے کھانوں کی تفصیل بھی دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عرب کے کھانے تھے وہ بھی تناول فرمائے ہیں، تو ان کا ذکر ملتا ہے۔ محمد علی صاحب کا سوال کہ اگر زوجین کے مابین نا اتفاقی ہو اور آپس میں ذہن نہ بن رہا ہو تو کیا علیحدگی یعنی رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں کہا گیا کہ بیوی میں اگر کوئی دو باتیں تمہیں ناپسند ہیں تو انہی پہ دھیان نہ دیں، اس کی کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی، اس کی طرف دھیان دے لیں۔ آپ کی بھی کوئی باتیں ہو سکتا ہے بیوی کو ناپسند ہو، تو یہ ہوتا ہے آپس میں مفاہمت ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، درگزر کیا جاتا ہے، لیکن بات یہاں تک پہنچ جائے کہ جی بالکل نہیں ہو رہا، تو کچھ عرصے آپ علیحدہ ہو جائیں بغیر طلاق کے، اور دیکھ لیں آپ کو موقع مل رہا ہے۔ اگر بیوی کی کمزوری ہے اور وہ غلطی پر ڈٹی ہوئی ہے، غلط ہے وہ واقعی بالفرض کہ وہ غلط ہے، تو اس کو ایک چانس دیا جائے کہ دیکھ لو، درست کر لو، ورنہ علیحدہ۔ آپ میں کوئی کمزوری ہے تو آپ بھی دور کریں۔ صرف یہی تو نہیں ہے کہ ہر موقع پر عورت ہی غلط ہوگی، مرد بھی غلط ہو سکتا ہے، دونوں غلط ہو سکتے ہیں، تو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، آپس میں نبھایا جاتا ہے۔ تو کوشش کی جائے بنا رہے گھر، اور خاص طور پر بچوں کے بعد یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ تھوڑا عرصہ اگر علیحدہ ہو جائیں لیکن بغیر طلاق کے، دونوں کو موقع مل جائے سوچنے کا، اصلاح کرنے کا، وہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی ایک کی غلطی ہے تو وہ یہ دوسرے پر نہ ڈالے، بلکہ اس کو کوشش کرے اصلاح کی۔ بہت زیادہ بات بگڑ گئی ہے اور گنجائش نہیں ہے، تو اس میں بھی یہ کہ طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے کہ جب وہ ماہانہ ایام سے پاک ہو لے تو اس کو ایک طلاق دے۔ آپ کے پاس اس کے بعد 3 مہینے ہیں، دونوں کو سوچنے کا موقع مل جائے گا، اگر بیوی کی غلطی ہے۔ لیکن میاں صاحب کی غلطی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ تو ہم لوگ صرف عورت کے ہی عیب کیوں دیکھیں، اپنے بھی دیکھیں۔
دونوں میں ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں اصلاح کی، اور اگر بات بہت بگڑ گئی ہے تو پھر جو آپ بہتر سمجھیں. شاہ فیصل صاحب کا سوال کہ باہر کے ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے جعلی طلاق نامہ بنانے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اگر اپنی بیوی کو طلاق آپ نے لکھ دی ہے، کاغذ پہ لکھی ہے یا زبان سے کہی ہے، اپنی بیوی کے لیے ہو جائے گی. مذاق میں بھی کہیں گے تب بھی ہو جائے گی. محمد عدنان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا نبی کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے؟ جی، انبیاء کرام، لفظ نبی کے معنی المخبر عن الغیب، اور نبی پر وحی کا ذکر الا رجالا نوحی الیہم قرآن میں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہے وہی نبی ہے، باقی کوئی اور دعوے دار ہے تو اس کا تو کوئی حال نہیں ہے. تو انبیاء کرام پر وحی ہوتی ہے، احکام کی بھی، اس کے علاوہ بھی. اللہ تعالیٰ جو چاہے. تو جو انبیاء کرام ہیں ان کے بارے میں قرآن یہی بتاتا ہے. اگر کسی شخص کی قربانی رہ جائے تو حکم شرعی کیا ہوگا؟ جی، اس کو توبہ کرے، اتنا وہ صدقہ کرے اتنے پیسے کا، اور اللہ سے معافی چاہے. عرفات میں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہاں پر ایسا شخص گیا ہے جو مسافر ہے، وہ تو جمعہ نہیں ہوگا. لیکن ایسا شخص گیا ہوا ہے اور اس نے وہاں 15 دن سے زیادہ قیام کیا ہے، اور وہ گروپ ہے، اکیلے شخص کی بات نہیں ہوگی. وہ اگر گروپ ہے پورا، وہ اگر اپنے خیمے میں نماز پڑھ لیتے ہیں جمعے کی تو ہو جائے گی. لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا. اکثر جو باہر سے آئے ہوتے ہیں مسافر ہوتے ہیں، اور جو مقامی ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو بالعموم نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ کسی پر ایسے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کی اتنی تعداد ہے اور ان کا وہ ہو گیا. اچھا، اب عرفات کے بارے میں یہ کہ وہ شہر نہیں ہے، اس پہ وہ جمعے کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا، کیونکہ وہاں آبادی نہیں ہے، وہ شہر کے حکم میں نہیں آتا، اور جمعے کے لیے وہ شرط ہے. تو یہی کہا جائے گا کہ نہیں ہوگا. کیا یہ بات درست ہے کہ تکبیر تشریق کا پڑھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے؟ جی، میں نے عید کے خطبے میں بتایا تھا، یہ جبریل امین علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تینوں کا کلام ہے جو یہ تکبیر بنی ہے. تو اس سے پہلے بھی اگر کسی نے پڑھی ہے تو نہیں ہے، لیکن یہ ان تینوں کا کلام ہے. یہ کتابوں میں یہی ہے، ان تینوں کے الفاظ جمع کر کے یہ پورا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ قربانی کی کھال یا اس کے پیسے سادات کو دینا کیسا ہے؟ آپ ان کو تحفتاً دے دیں، وہ آگے چاہیں بیچیں چاہے رکھیں کچھ کریں، آپ ان کو بطور تحفہ دے دیں. ان کے خدمت میں نذرانہ دیا جاتا ہے، ہمیشہ تحفہ دیا جاتا ہے. ان کو صدقہ خیرات جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دی جاتی. آپ ان کو بطور تحفہ دے دیں، وہ بیچنا چاہیں بیچ لیں، وہ ان کی مرضی. محمد شفیع صاحب کے سوالات. لیکن جو غنی ہوتا ہے نا، وہ اگر اس کو بھی دیا تو وہ پیسے اگر وہ بیچتا ہے، نہیں رکھتا ہے، اپنے استعمال میں نہیں لاتا ہے، تو وہ صدقہ کرے گا. محمد شفیع صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ قبلہ شریف کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ خلاف ادب ہے، جان بوجھ کے کرنا اور زیادہ سخت ہوگا، نہیں کرنا چاہیے. اور ان کا اگلا سوال قرآن شریف کو پیٹ کر کے بیٹھنا، اس کے کیا ہے کام؟ جی، اصل میں ہمارے ہاں جو تعظیم کے قاعدے ہیں نا وہ عرف پر ہیں. عرف کا مطلب کہ کیا سمجھا اور پہچانا جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کے کولے اوپر ہیں، پاؤں زمین پر ہیں، کھڑا ہوا ہے تو جو اس کے کولے ہیں، ہپس ہیں، وہ اوپر ہیں. بیٹھے ہوئے کا بھی وہی حال ہے.
پاؤں زمین پر ہیں، کولے اوپر ہیں، لیکن عرف کیا ہے؟ کھڑے ہوئے شخص کے لیے حالانکہ اس کے کولے بھی اوپر ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نہیں کہہ رہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس کے کولے بھی اوپر ہیں، تو یہ عرف ہے، پہچانا جاتا ہے۔ تو ادب یہی ہے کہ پیٹ نہ کی جائے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ مثلا حرم شریف ہے، وہاں پر آپ اس طرح آپ کو جگہ نہیں مل رہی اور وہ بھرا ہوا ہے، مسجد نبوی ہے بھرا ہوا ہے وہاں، تو آپ کا مقصد پیٹ کرنا نہیں ہے، لیکن پیٹ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی آپ تھوڑا سا جتنی احتیاط کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن جان بوجھ کر اگر وہ کرے گا تو پھر لازمی بات ہے انما الاعمال بالنیات۔ بے شک۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ عورت کے لیے بال کٹوانے کے کیا احکام ہیں؟ مجھے نہیں معلوم اس میں دوسرے کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہے اور اس بیماری کا کوئی حل نہیں نکل رہا، اس کی وجہ سے اس کو کچھ حد تک کاٹنے پڑتے ہیں، وہ اس کی مجبوری ہے۔ باقی مردانہ وضع اختیار کرنا اس کے لیے تو سخت احکام ہے، اور 9 سال تک بچی کے آپ بال کاٹ رہے ہیں، کیونکہ اگر بال نہیں کاٹے ہیں تو کہتے ہیں جسم میں نشو و نما نہیں آتی، ساری طاقت بالوں میں چلی جاتی ہے۔ 9 سال سے بڑی بچی کو بال بلا ضرورت کٹوانا نہیں چاہیے۔ اب یہ جی اس میں وہ شاخیں بن رہی ہیں، یہ بن رہی ہیں، تو آپ تیل لگائیں، اس کی نگہداشت کریں۔ آپ کے لیے وہ پردے کا بھی حکم ہے، حسن کا بھی یہ معاملہ ہے، تو بلا ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ کٹوانے کی کوئی گنجائش ہے۔ باقی یہ جو کرتی ہیں وہ جانیں۔ مرتضیٰ شریعت نہیں چاہتی کہ عورت کے بالوں کی طرف کسی کی میلی نگاہ بھی پڑے۔ اب وہ خود کاٹ کے گندی نالی میں ڈال دے تو بتائیں پھر کیا اس نے خود اپنا کیا کیا؟ تو نہیں کٹوانے چاہیے۔ اگر کوئی بہت مجبوری ہو گئی، اب وہ نہیں جی خوبصورت نہیں لگ رہے یا اس کو وہ کرا لیتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرتضیٰ حسین صاحب کا سوال کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں یہ ہے کہ شادی لڑکی کے حوالے سے خاص طور پر جب وہ بالغ ہو جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دنیا میں ایک ہوتا ہے کہ ماحول دیکھ کر، اب بعض علاقوں میں آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، انٹیریئر پنجاب میں، وہاں 10 سال کی بچیاں بھی آپ کو مائیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ ماحول کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں وہ اب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو رشتہ لیتے ہوئے لڑکی کو جس طرح ٹٹولا جانے لگا ہے اور جو باتیں ہونے لگی ہیں، اور خاص طور پہ لڑکیوں نے بھی جو کچھ اپنا معاملہ بنا لیا ڈرامے دیکھ کر، جو مزاج بنا لیا گرہستی کو وہ لوگ اب برا سمجھتی ہیں، شوہر کی خدمت یا سسرال کی خدمت کو برا جانا جاتا ہے، نند باوج کے رشتے کے یعنی 100 عیب نکالے جاتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے کہ لڑکی بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے۔ اب حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 15.5 سال عمر تھی۔ شرن تو نہیں ہے، شرن بالغ ہونا ہے۔ اگر حکومت کا قانون ہے اور اس میں کوئی بہتری ہے معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے، تو اس کو فالو کر لیا جائے، تاکہ یہ کہ معاشرے میں ایسا رجحان نہ پایا جائے۔ لیکن شرن پوچھیں گے تو شرن بالغ ہونا، لڑکی بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اس کو بتا دیا جاتا ہے، شادی ہو سکتی ہے اس کی۔ لیکن وہ آج کل کے ماحول میں لوگ جو ہیں وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں بہت کم سن بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بس بالغ ہونا شرط ہے۔ اور جن کے ہاں وٹا سٹا ہوتا ہے، بہت سے ایسے ہیں برادریوں میں، وہ پیدا ہوتے ہی کر دیتے ہیں، بچوں کے نکاح کر دیتے ہیں، ولی ان کے کر دیتے ہیں، وہاں یہ قانون کیا کرے گا؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ معاشرے کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی مناسب بات ہے تو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہوگا، لیکن شرعی طور پر وہی ہے کہ لڑکی بالغ ہو جائے تو دیر نہ کی جائے۔ عبد الرحمن صاحب کا سوال کہ پیبند لگے کپڑوں میں کیا نماز ہو جاتی ہے؟ پاک ہونا چاہیے، 40 پیبند لگے ہوں، 70 لگے ہوں، صاف ہوں، پاک ہوں۔ مسئلہ پیبند کا نہیں ہے، آپ کا کپڑا کہیں سے پھٹا ہوا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اصل چیز ہے لباس پاک ہونا۔ آپ کی جو نماز کی شرطیں ہیں ان میں کیا ہے؟ بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو۔
عبد القادر صاحب کا سوال کہ کسی برے شخص پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ کیا لعنت کرنے میں احتیاط لازم آتی ہے یا نہیں؟ مومن لعان نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں، شیطان پر لعنت کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ جی کون ہے مجھے بتا دیں آپ میں سے جو تسبیح پڑھتا ہو شیطان پر لعنت، شیطان پر لعنت، شیطان پر لعنت؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ میں نے جتنا وقت اس پہ لعنت کرنی ہے میں اتنا وقت بجائے لعنت کرنے کے اللہ کے نام جپوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجوں، میں اچھی باتیں کروں، تو اس پہ تو لعنت ہے ہی ہے۔ تو جن مثلا جھوٹوں پہ لعنت کا ذکر ہے قرآن میں، اس کے علاوہ جو گستاخ بے ادب ہے، ملعونین کا لفظ موجود ہے۔ تو شخص سے معین پر جب تک کنفرم نہ ہو، مثلا اب مرزا قادیانی شخص معین ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر پتہ ہے لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن، ان پر لعنت اس طرح ٹھیک ہے، لیکن جس کے بارے میں کنفرم ہے اس کے لیے تو کریں گے، کنفرم نہیں ہے تو اس میں احتیاط کریں گے۔ فیصل اکبر صاحب کا سوال، ان کے دو سوالات، پہلا یہ کہ درست اعراب کیا ہیں، رب اجعلنی یا ربی جعلنی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی حدیث شریف میں جو دعا آئی ہے نا، اللہم ربنا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں روز پڑھتے ہیں لیکن کسی وقت ذہن پہ سامنے نہیں آتی، تو وہ دعا وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآنی دعا کوئی بھی ربنا آتنا وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اصل دعا جو حدیث شریف میں بتائی گئی عربی میں الف زیر ای ہے، اللہم ربنا انی ظلمت نفسی ظلما، وہ والی دعا میں۔ تو اب اردو میں الف زیر اے ہے، بے زیر بی، اردو میں بے زیر بے، تو رب اجعلنی، اگر اس میں کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہا، کوئی حرف ادا نہیں ہو رہا اور وہ مکس ہو رہا ہے تو غلط ہو جائے گا، معنی بھی بدل جاتے ہیں بعض مرتبہ۔ اب مثال کے طور پر رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، یہ اردو میں زوئے کہتے ہیں، عربی میں ضا، یہ نرم ہے، آپ نے عظیم پڑھ دیا وہ زے والا، غلط ہو جائے گا، معنی بھی بدل جائے گا، جائز بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی جگہ پر اگر اس کے منہ سے وہ نرم زوئے نہیں نکلتی ہے تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے تاکہ وہ غلط نہ ہو جائے۔ تو ہم عظیم، اردو میں تو عظیم کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ زے اور زوئے کے معنی میں بھی فرق آ جائے گا، اس کا جو مخرج ہے جس طرح ادا کرنا ہے اس میں بھی فرق آ جائے گا۔ تو اردو میں تو چل جائے گا کہ بڑا عظیم ہے، حالانکہ وہ عظیم کہنا چاہیے، یعنی زوئے میں جو نرمی ہے اور اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ ملک حسین، جس کسی کو دعا یاد نہیں ہے نا، وہ یہ کہ اتنے دن جب تک یاد نہیں کر لیتا، ایک دن آدھا دن لگے گا، یاد کر لے۔ جس طرح لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو یاد کریں، یہ بہانہ نہیں بنائیں کہ جی اب مسلسل نہیں آ رہی، تو اس وقت تک جب تک یاد نہیں ہے جو دعا یاد ہے وہ پڑھ لیں، لیکن یہ کہ وہ دعا یاد کریں۔ باقی ہزاروں چیزیں یاد کر لیتے ہیں تو اس پہ بھی توجہ دیں۔ ملک حسین صاحب کا سوال کہ شادی میں فضول خرچی کے بارے میں کیا احکام ہے، مثلاً کہ 5-6 ڈشز الگ الگ رکھنا اور جس میں سے زیادہ تر کھانا پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ جی ہمارے ہاں شادیاں جو ہیں نا، اللہ کی پناہ، میں کتنی بار اس بارے میں بول چکا ہوں، ہم لوگ سنبھلنا نہیں چاہتے، سدھرنا نہیں چاہتے۔ شادی بہت آسان تھی، ہم نے مشکل بنا دی، نتیجے میں کتنی بچیاں بیٹھی ہیں، کتنے نوجوان ہوں گے وہ بھی بیٹھے ہوں گے، نہیں ہو رہی ہوگی۔
دکھاوا بہت، خام خواہ کے فنکشن. اب وہ فضول خرچی نہیں بلکہ تبذیر کہیے، یعنی ناجائز خرچ ہو رہا ہے. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو ناجائز خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. ویسے کسی کو شیطان کا بھائی کہیں کتنا برا لگے گا اس کو، لیکن کام وہ وہی کر رہا ہے. تو بہت آسان کریں شادیوں کو، غلط رسموں کو چھوڑیں، غلط باتوں کو چھوڑیں. کھانا آپ نے 6 پکائیں، منع نہیں ہے، مگر مقصد آپ کا دکھاوا ہے نا. آپ نے جناب آسان جگہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مہنگی ترین جگہ خریدی ہے. اب تو کروڑوں میں چلی گئی ہے بات، لاکھوں سے نکل کے کہ نہیں جی وہاں کی ہے شادی، ہو پتہ چلے کہ جی فلاں کی شادی. تو ہم نے یہ سب کچھ جو ہے نا یہ دکھاوے کے لیے کر لیا. تو ہم ثواب، اچھا لوگ خوش نہیں ہوں گے آپ بھلے سے 10 ڈشیں پکا لیں، ہاں جی آرام کا پیسہ ہے جی اس کے پاس، یوں ہے فلاں ہے. یعنی وہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، ایک مرتبہ ایک گاؤں کے کوئی چودھری صاحب تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ گاؤں میں سب سے بڑے تھے. انہوں نے بیٹے کی شادی میں سب گھروں میں سونے کا ایک ایک سکہ بھجوایا تھا. واقعہ ہے یہ. لوگ اس پر بھی خوش نہیں ہوئے کہ اتنا امیر تھا، 2 دے دیتا. تو آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، اپنے بچوں کے لیے کیجئے، اب دکھاوے کے لیے نہ کیجئے. ہاں اپنے بچوں کو بسانے کے لیے کیجئے خرچ، دکھاوے کے لیے نہیں. جہیز کی دکھانا، زیادہ فنکشن کرنا، بہت زیادہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو 40 دیکھ رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اور وہ کیا پیغام لے کے جاتے ہوں گے. اور وہ سب کچھ وہ نہیں کر سکتے. اب آپ تو، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، لوگ آتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جی بیٹی کی شادی کرنی ہے. بہت اچھا جی، کچھ ان کی امداد کرو. تو وہ مینیو جو رکھتے ہیں نا جی، وہ مینیو وہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے وہ بھئی تیرے پاس نہیں ہے، تو نے پیسے لیے دوسروں سے، زکوٰۃ لی ہے یا صدقہ لیا ہے یا خیرات جو بھی لی ہے، سادگی سے کر لے. نہیں جی میں نے تو وہ جی یہ مینیو رکھنا ہی رکھنا ہے. ایسا دیکھ کے نا عجیب میں پریشان کہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. وہ معاشرہ بگڑ رہا ہے. لوگ ان باتوں میں، ابھی آپ کے سامنے انہوں نے کہہ دیا نا کاروبار میں تو گنجائش ہونی چاہیے، تو پھر گنجائشیں نکالتے رہیے. پھر آپ کے ذمہ گناہ آتے ہیں، آپ کو اس سے نیکی نہیں کماتے، لوگوں کی دعائیں نہیں لیتے. اچھا جی کھانے میں مثال کے طور پر تھوڑا سا کوئی نمک مرچ کا مسالہ کم زیادہ ہو گیا، اب وہ بعض ایسا ہے باپ، اس نے بڑی مشکل سے کیا ہے، اب اس کے سامنے اگر ہوگا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو ہمیں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا بھی احساس، اور یہ برائیاں ہم رائج نہ کریں، شادیوں کو آسان کریں. یاسر علی صاحب کا سوال کہ کسی عالم یا مفتی صاحب کو قبلہ کہہ دیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ نیز جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو مناقب بیان کیے جاتے ہیں اس میں قبلہ دین اور کعبہ ایمان اشعار میں الفاظ ملتے ہیں، اس کا کیا کوئی معنی؟ حرج نہیں ہے. ایک شخص قبلہ توجہ کے مرکز کو کہتے ہیں، قبلہ والد صاحب، قبلہ استاد صاحب، قبلہ فلاں صاحب کہہ دینے میں جو ہو ایسا دینی لحاظ سے جس کو آپ معظم دینی کہتے ہیں کہ یہ دین کے حوالے سے قابل تعظیم ہے، کردار میں، تقوی میں، علم میں، نورانیت میں، روحانیت میں. والدہ کے لیے آپ ماں جی قبلہ کہہ دیں، ابا جی قبلہ کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں، والدین کو، بزرگوں کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ بلکہ اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرے کہ غوث پاک پہ تو جو گنگوئی کے لیے مرثیہ لکھا گیا ہے اس میں کیا ہے، تو یہ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ نہیں سکتے. ہاں جو اہل نہیں ہے اس کو نہیں کہیں، جو اہل ہے بالکل کہا جائے گا. میں نے جو کتاب لکھی تھی ماں جی قبلہ لکھا ہے اس پہ، والد صاحب قبلہ میں بار بار کہتا ہوں. وہ ماں باپ کی حیثیت سے بھی اور کردار تقوی دینی لحاظ سے بھی بالکل کہا جا سکتا ہے. اور یہ
کعبہ ایمان اس کا مفہوم کیا ہو؟ کعبہ ایمان سے مراد یہ کہ میرے لیے ان کی ہستی وہ عزت والی ہے کہ ان کی وجہ سے میرا ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے میرے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی وجہ سے مجھے ایمان کی رہنمائی ملتی ہے، یہ مراد ہے۔ کیونکہ اس لفظ کا جو استعمال ہے وہ دیکھیں نا، تو وہ دینی قبلہ بھی ہیں، کعبہ ایمان بھی ہیں، بالکل ہے۔ جتنی ہستیاں ہیں جو واقعی اس لائق ہیں، اس حوالے سے کہا جاتا ہے۔ لفظ کعبہ کے معنی کیا ہے؟ عزت کے حوالے سے ہی ہے نا۔ تو وہ میں اب یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا، تو امام ہے نا، وہ ان کی شان ہے نا۔ بے شک۔ اب ائمہ دین ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، آپ اپنی مسجد میں جو نماز پڑھاتا ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں نا۔ تو آپ قرآن پڑھیں حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہ تجھے لوگوں میں امام بنانا ہے، تو اب اللہ کا امام بنانا، ہمارا امام بنانا کیا برابر ہو جائے گا؟ لیکن جو واقعی اس لائق ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا دین پختہ ہے، ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، یہ دینی حوالے سے ہمارے لیے عزت والی شخصیات ہے۔ عمران صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور وہ بعد میں اپنی بیوی کی سگی بہن سے نکاح کرنا چاہے دوسرا، تو کیا اس کے لیے یہ جائز؟ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے جب تک وہ نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک شخص دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ زہیب حسن صاحب کا سوال کہ اہل سنت و جماعت میں تکفیر کے کیا اصول ہیں؟ جی اس میں مختصراً صرف میں ایک بات بتاؤں گا، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ سوال صرف جاننے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، مجھے پرکھنے کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ کچھ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے سوال سے، تو جاننا چاہتے ہیں اصول جو ہے نا تکفیر کے، کہ ہم بلا وجہ، بلا عذر شرعی، بغیر شرعی وجہ کے کسی کے لیے ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور اس سے اگر وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک قول یا عمل ایسا صادر ہوا ہے جو صریحاً صراحتاً جس میں تعویل کی گنجائش نہیں، وہ اس سے سرزد ہوگا تو اس پر حکم لگایا جائے گا۔ حکم لگانے کا مطلب بولا جائے گا۔ اگر وہ اس پہ توبہ کا گنجائش ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ چیز ختم۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ 99 احتمال ہوں اور یعنی ایک جملہ ہو، تو اگر وہ ایک جملہ صریح ہے، قابل تعویل بھی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ باقی 99 کی وجہ سے اس پہ حکم نہیں لگے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جو بھی ہے مسلمان کہلانے والا، کلمہ کو اہل قبلہ ہے، اس سے کوئی ایسا قول و عمل ظاہر ہوتا ہے، سرزد ہوتا ہے جو صریحاً یعنی شفاف کلیئر ہے اور اس میں تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس پر کفر کا حکم لگتا ہے تو بولا جاتا ہے۔ عبد الغفار صاحب کا سوال کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ ابن یزید کیا یہ الگ الگ لوگ ہیں یا ایک ہی شخص کے نام؟ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خود کہہ دیا وہ صحابی ہے، اور جو معاویہ اس کو معاویہ اصغر کہتے ہیں، وہ یزید پلید کا بیٹا، کیونکہ عرب میں اکثر دادا کے نام پر پوتے کا نام رکھنے کا رواج ہے، ابھی تک یہ چلتا ہے وہاں پر۔ تو وہ معاویہ اصغر جو ہے وہ یزید کا بیٹا ہے۔ یزید کے بعد لوگوں نے اس کو حاکم بنانا چاہا تو اس کا خطبہ موجود ہے کہ اس نے خود بیان دیا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں،
اس نے تو اپنے باپ کے لیے بھی کہا کہ وہ بھی اہل نہیں تھا، خطبہ موجود ہے اس کا۔ تو یہ معاویہ اصغر یزید کا بیٹا ہے، اور حضرت امیر معاویہ یزید کے والد ہیں، اور وہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ۔ ان کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یزید پلید، اس کے لیے تو یعنی وہ کافروں سے بدتر جو بھی احکام ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ معاویہ اصغر اس کا بیٹا ہے۔ سوال خود کرنے والا جب اس کے نام کے ساتھ وہ بول رہا ہے معاویہ بن یزید تو پہچان لے۔ فیضان رحیم صاحب کا سوال کہ جو شادی شدہ لوگ ملازمت کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور سالہ سال تک واپس نہیں آتے اور ان کی بیویاں پاکستان میں ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کرتی ہیں بیچاری، انتظار کرتی ہیں۔ حالانکہ شرعاً بہت سے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ گئے ہیں تو ان کو چھٹی بھی ملتی ہوگی، آتے نہیں ہیں جان بوجھ کے، بچوں کو محروم رکھتے ہیں، تو کتنے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں۔ صرف دنیا کے لیے باہر تو نہیں جانا چاہیے، گئے ہیں کچھ عرصہ جائیں تو اگر کچھ کما لیا یہاں آ کے بنا لیں، اپنے وطن میں آ کے خدمات انجام دیں، لیکن عادی ہو جاتے ہیں، پیسے بھیج دیتے ہیں، باقی حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ زیادتی ہے۔ اگلا کوئی سوال علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، کسی مشن پہ گیا ہے کوئی اور، لیکن یہ کہ اس حوالے سے معاشرے میں برائیاں بہت آئی ہیں۔ بچے جو ہیں جب باپ کی یا اس سے تربیت سے محروم ہے تو کتنی کمی ہے، تو ان کو آتے جاتے رہنا چاہیے۔ یہ آج کا آخری سوال۔ انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اپنے سوالات لکھ دیجئے، اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ جو آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی اور بعد میں دیکھا کہ پیر پر مٹی کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کتنی مقدار؟ پورے پاؤں پر ہے یا معمولی سی ہے، آپ کے ناخن کے برابر، یا آپ کے ہاں وہ جو چونی ہوتی تھی نا 25 پیسہ کا چھوٹا سا کوائن، کتنی ہے؟ اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ کو، اور اس میں آپ کو یہ بھی گمان ہے کہ اس کے ساتھ کوئی آلودگی ہو سکتی ہے، تو وضو نہیں ہوا، تو آپ دہرا لیں احتیاطاً، اچھی بات ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو اللہ سے معافی چاہ لیں، کیونکہ آپ نے لا علمی میں ایسا کیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں قیام الدین صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، خضر خالد صاحب، ناصر خان صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، ریاض صاحب، علی حیدر صاحب، صوفیہ قاسم صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، عزیر عالم خان صاحب، وسیم شیخ صاحب، آصف فاروقی صاحب، علی صاحب، محمد عدنان صاحب، طاہا صدیقی صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، نوید احمد صاحب، رشید صاحب، پرویز احمد صاحب، عبداللہ صاحب، اکرام اللہ خان صاحب، طائف حسین صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، ذیشان فرزان صاحب، حمیرہ صاحبہ، محمد علی صاحب، شاہ فیصل صاحب، محمد شفیع صاحب، مرتضیٰ حسین صاحب، عبد الرحمن صاحب، فیصل اکبر صاحب، ملک حسین صاحب، ہاشم صاحب، اقبال رضا صاحب اور عمران صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ وہ تمام احباب جنہوں نے اجتماعی قربانی میں گلزار حبیب ٹرسٹ کے ساتھ
تعاون کرتے ہوئے حصہ لیا، وہ تمام احباب جنہوں نے قربانی کی کھالیں بھجوانے میں تعاون کیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی سب کا ہدیہ قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عید کے دن 10 تاریخ کو مغرب کے بعد بارش شروع ہو گئی تھی کراچی میں، اور ساری رات بارش رہی۔ اگلے دن صبح دیر تک بارش رہی۔ خود میرے گھر میں 36 گھنٹے تک بجلی نہیں آئی۔ آپ کو پتہ ہے بجلی نہ ہو تو پھر پانی کی موٹر کا مسئلہ بن جاتا ہے اور دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن کراچی شہر میں بارش ہو تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے بارش، مگر انتظام کرنے والوں کی نااہلی کی وجہ سے زحمت بن جاتی ہے۔ سڑکوں پہ کیسا مٹیریل استعمال ہوتا ہے، ایک بارش میں وہ سڑکیں بہہ جاتی ہیں، جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ قربانی کی آلائشیں وہ بروقت ٹھکانے نہ لگائی جائے تو تعفن پھیل جاتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے کہ چلیں تھوڑا بہت ہے، اپنی گلی ہے تو ہم خود ہی کوشش کر کے صفائی کر لیں، ہم ایسا بھی نہیں کرتے۔ اور جو انتظامیہ ہے اس کا حال آپ کو معلوم ہے۔ یہاں کی سندھ کی حکومت تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے، کیونکہ 14-15 سال سے یہی چلے آ رہے ہیں، یہ کسی دوسرے کو الزام بھی نہیں دے سکتے، جس طرح باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پچھلوں کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں سیاست میں یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ الزام رکھو، جھوٹ بولو، وقت گزارو۔ تو عید کے دنوں میں بڑی دشواری بہت سے لوگ، اور پھر قصاب جو ہوتے ہیں وہ کیا سلوک کرتے ہیں، شکایتیں ہماری اپنی بد انتظامی یا بے انتظامی کی وجہ سے۔ اب یقین مانیے بارش ہوئے کتنا وقت گزرا ہے، ابھی تک سڑکوں پر کسی جگہ بھی، ہاں کچھ جگہوں پہ پانی کو ہٹانے کا انتظام ہوا ہے، شاید وہ کوئی خاص شاہراہیں ہوں گی، باقی گلیوں میں دوسری جگہوں پہ وہی حال ہے۔ مسجدوں کو جانے والے لوگ، نمازیوں کے لیے دشواریاں۔ اللہ تعالی ان فرعون بے ساما، کہتے ہیں نا یہ جو ہر دفتر میں بھی کوئی نہ کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے، یہ لوگ وبال نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی کوتاہیاں ان کے لیے وبال ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اگر آپ کو کوئی عہدہ منصب ملا ہے تو خدمت کے لیے، آپ وہ ذمہ داری نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، وبال تو نہ لیجئے۔ اب کتنے لوگوں کی آپ بد دعائیں لیتے ہیں، کتنی پھر آپ کے سامنے آتا ہے۔ اور اب تو حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی، رشوت ہو، بھتہ ہو، اللہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے ہاں سیاست کا جو بازار اس وقت گرم ہے ملک میں، وہ جی کرسی بچانے کے لیے مہنگائی کی جا رہی ہے، نہیں کریں گے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو مراعات کیوں نہیں ختم کی؟ جو فیسلٹیز آپ کے آفیسرز کو دی جاتی ہے وہ کیوں نہیں ختم کر رہے آپ؟ اربوں روپے آپ جو اپنے یعنی شاخرچیاں ہیں آپ کی، وہ اسی طرح ہے۔ کروڑوں روپے ایک ایک جلسے پہ، کروڑوں روپے لگتے ہیں، وہ لگا رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے کوئی نہیں پوچھنے والا، کیونکہ دونوں طرف یہ کام ہو رہا ہے اور مقابلے پہ ہو رہا ہے، اور دونوں، جو نئی حکومت ہے وہ بھی، جو گئی حکومت بھی، وہی رٹا لگایا ہوا ہے، یعنی 4 سال سے اس کی بھی وہی باتیں سن رہے ہیں، ان کی بھی وہی باتیں سن رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام، جھوٹ پہ جھوٹ، اور طرح طرح کی باتیں ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ اپنے اوپر کیا کچھ بوجھ لاد رہے ہیں گناہوں کا۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ دنیا کی طلب ہے نا ان کو، بھئی کچھ لوگوں کی کوششیں اسلام کے لیے ہیں تو کچھ کی اسلام آباد کے لیے ہیں، ان کا مقصد کرسی ہے، اقتدار ہے، اس کے وہ عادی ہو چکے ہیں، اس کا چسکا لگ چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھتے دیکھتے عوام بگڑ گئی ہے، یعنی ہمارے عوام سے احساس ذمہ داری، احساس وفاداری، ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور آپ خود دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا آپ کے سامنے، طوفان بدتمیزی ہے، یعنی ہمیں قبر یاد نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولوی تو کہتے ہی یہی ہے، وہ اگر ان کا بس چلے تو ہمیں کچھ بھی نہ کرنے دیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اب سچ بول کر، ستھرے رہ کر، اچھے انداز سے بھی جی سکتے ہیں، مگر آپ کو اگر برائی میں مزہ آ رہا ہے تو پھر اچھائی کی طرف آپ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ آپ کے مزے کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا، وقت گزر جاتا ہے مگر اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے، کبھی آپ کے جسم پر، کبھی آپ کے ماحول پر، کبھی آپ کے معاملات پر۔ یہ ہم اسی کو بھگتتے ہیں جس کو ہم پھر بعد میں بندش کہہ لیں، جیلسی کہہ لیں، یہ کہہ لیں، نام دے دیتے ہیں۔ اصل میں ہوتے ہمارے وہ خود اعمال ہیں، یعنی ہمارے اپنے کرتوت، ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یورپ میں مسلسل واقعات ہو رہے ہیں قرآن جلانے کے، معاذ اللہ۔ کچھ خبریں دبا لی جاتی ہیں، نہیں آتی۔ ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے، میں ملک کا نام بھی نہیں لے رہا، وہاں یہ واقعہ ہوا۔ مجھے جب خبر آتی ہے تو ایک مرتبہ تو خون کھولتا ہے، لیکن پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ 57-58 کتنے اسلامی ملک بتائے جاتے ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، ان کے جو سربراہ ہیں انہیں کوئی احساس نہیں۔ یہ سب مل کر اگر آواز اٹھائیں تو کیا یہ برائیاں ختم نہیں ہو سکتی؟ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ وہ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں کے مسلمان کس طرح اس وقت ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ پھر مقبوضہ بیت المقدس میں، مقبوضہ کشمیر میں، یمن میں، عراق میں، شام میں مسلمان ہونا جرم بنا دیا گیا، باقی سب کو آزادی ہے۔ عورت مسلمان ہے تو نقاب نہیں پہن سکتی، حجاب نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی۔ مسلمان مردوں پر پابندیاں، اذان پر پابندیاں، مسجدوں کے میناروں پر پابندیاں، کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم سب غافل ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں وہاں ہو رہا ہے، یہاں نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نا، یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ ہمارے ہاں ادارے ہیں، فوج ہے، عدلیہ ہے، ایجنسیاں ہیں، حکمران ہیں، ان کے آگے شعبے ہیں، بلدیات، لیکن نہیں معلوم ایمانی حرارت ان سب میں کیوں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ملت کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ افراد سے اغماض ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں سے تو وقتی طور پر آپ دیکھیں گے تو ان کے بارے میں آپ یہ کہہ لیں گے کہ چشم پوشی کر لی گئی یا ان کو، لیکن جب ملت کے گناہ ہو جائے نا، سب گناہوں میں، پھر وہ معاف نہیں ہوتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تباہیاں آتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں، اور ہم غافل ہیں، صحیح معنوں میں کہہ رہا ہوں، غافل ہیں، بلکہ بدحالی میں مست۔ ایک تو ہوتا ہے نا اچھے حال میں مست ہونا، ہم بدحالی میں مست ہیں، یعنی برے حال میں گم ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے انجام کیا ہوگا، دیکھا جائے گا، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ اور یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ پاکستان کی حفاظت ہم سب کا ذمہ ہے، یہاں کے ماحول کو درست رکھنا ہم سب کا ذمہ ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے ہر مسلمان کا درد ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ملی تقاضا ہے۔ مسلمان مل کر ایک نیشن ہے، ایک امت ہے، اور مسلمانوں کے لیے کیا کہا گیا؟ ایک جسم کی طرح ہے، کسی ایک جگہ درد ہوگا جسم میں، پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا، مگر آج ایسا نہیں ہے۔ دبئی میں زلزلے کے جھٹکے آئے، مگر کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا کہ اللہ ناراض ہے،
کسی اور جگہ کوئی ایسی چیز ہو، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ احساس ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وقت گزر گیا، ہم بھول جاتے ہیں، قبر یاد نہیں ہے ہمیں برے انجام سے، بری موت سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں اغوات، یہ کچھ لوگ آپ نے کبھی جب مدینہ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، انہیں اغوات کہا جاتا ہے۔ یہ جس کو آپ کے ہاں خواجہ سرا کہتے ہیں، یہ اس ٹائپ کے، لیکن ان کو یہ اعزاز ملا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں ان کے پاس خاص چابیاں ہوتی ہیں خدمت کے لیے۔ ان میں سے ایک شیخ حبیب آغا حبیب صاحب انتقال کر گئے پرسوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگ اس درمیان ایمان والے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ آگے اب اس سال جو ہے نا، یہ اسلامی سال یہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے اس میں 2 خلفائے راشدین میں سے 2 ہستیوں کے دن منائے جاتے ہیں۔ ایک خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ سوم حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے ایام بھی انہی دنوں میں منائے جاتے ہیں، یہ جو اگلے دن آ رہے ہیں۔ متعدد ہستیاں ہیں، کچھ کا ذکر میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں، تو ہم نے ان ہستیوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ان کی وہ باتیں جو ہماری زندگی کے لیے رہنما، ان کو ہم نے اپنا یعنی اصول بنانا ہے، اس کو دیکھ کے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ یہ پورے ملک میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ارد گرد کے لوگوں پر بھی توجہ رکھیں۔ مہنگائی کی وجہ سے کتنے گھرانے ہوں گے جنہیں خاموشی سے اور سفید پوشی بھی ان کو قائم رکھنا مشکل ہو گئی ہوگی۔ ایک دوسرے کا درد ہم بانٹیں، کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو ٹیم ہے اس نے آپ سے کتنے عرصے سے اپیل کی ہوئی ہے کہ یہ نیا کیمرہ لینا چاہتے ہیں، کچھ لینزز لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تخمینہ لگایا تھا، ان کو 5 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ کچھ دوستوں نے پیسے بھجوائے ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں، وہ ابھی مل کر آدھے بھی نہیں ہوئے۔ کوئی خود لے کے دینا چاہے یا ان کی مدد کرنا چاہے تو اسکرین پر ان کا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ، ٹیلی فون نمبر آ رہا ہوگا، ہو سکے تو ان سے تعاون کیجیے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں، تاہم اس وقت اور زیادہ نہیں کہہ رہا۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جائز مقاصد میں کامیابی دے، ان کی جائز حاجات پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔